हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। आज इस सुबह आपको खुशामदीद कहते हैं। हम मौजज़ात के बारे में सीख रहे हैं, किस तरह से मौजज़ात रूनुमा होते हैं। खुदा आज भी मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। नई पैदाइश भी अपने आप में एक मौजज़ा है। 38 बरस पहले मेरी जिंदगी सिर्फ एक दिशा की तरफ बढ़ रही थी और वो अच्छी नहीं थी। 38 बरस पहले जब मैंने खुदा के कलाम को सुना, खुदा की कुदरत मेरी जिंदगी में काम करने लगी। सिर्फ खुदा की कुदरत के आ जाने से आप ये मालूम नहीं कर सकते कि मौजज़ा मुकम्मल हो चुका है। अगरचे खुदा का मसा मेरी जिंदगी पर था, तो भी मुझे अच्छे फैसले करने थे। इसलिए आज हम ये सीखेंगे, खुदा ये चाहता है कि हम मौजज़ा हासिल करें, लेकिन ईमान के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। नई पैदाइश का तजुर्बा भी अपने आप में एक मौजज़ा है। नई पैदाइश से रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में आता और आपके दिल को तब्दील करता है, आपके गुनाह करने की हिस्स को खत्म करता है और आप खुदा के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। आजकल के दौर में बहुत से ऐसे मजहबी लोग हैं जो अपने आप को खुद से तब्दील करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ चर्च में जाने से ही आप नई पैदाइश हासिल नहीं कर सकते। नई पैदाइश से रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में काम करता है और आप यीशु की सलीब के बारे में लायक तौर से समझ पाते हैं और आप इस बात को समझ लेते हैं कि आपके गुनाहों की वजह से यीशु सलीब दे दिया गया। खुदा की तमजीद हो, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा है, यीशु ने आपके गुनाहों को सलीब पर खींच दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने सलीब पर जान दी और तमाम तरह के गुनाहों और निजासत से आपको छुड़ाया है। जब आप मसीह में आ जाते हैं तो खुदा आपके गुनहगार के तौर पर नहीं देखता, वो आपको मसीह में होकर देखता है। आप बचा लिए गए हैं, आप छुड़ा लिए गए हैं, आप खुदा के खानदान का हिस्सा हैं। जब भी खुदा आपको अपनी हजूरी में बुलाता है, वो आपको इसलिए नहीं बुलाता कि आपको सजा दे। आप जैसी भी हालत में हैं, जब आप यीशु के पास आ जाते हैं, वो आपके गुनाहों को माफ करता है। वो आपको यीशु के खून में से होकर देखता है। सबसे बड़ा मौजज़ा ये है जब खुदा आपको मसीह के वसीला से कबूल करता है और आपको अपने बेटे होने का हक देता है। 38 बरस पहले मैंने इस बात का तजुर्बा किया है। यकीनन रूहुल कुद्स आपके लिए काम करता है और करना चाहता है, लेकिन जब तक आप ईमान से रूहुल कुद्स को जिंदगी में काम करने का मौका नहीं देंगे, आप तब्दील नहीं हो सकते। आज सुबह हम मौजज़ात के बारे में सीखेंगे, या ऐसे मौके जिनके वसीला से खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात करना चाहता है। पहला सलातीन उसका 17वां बाब। बगैर ईमान के आप मौजज़ा हासिल नहीं कर सकते। इस बात को याद रखें, खुदा आपकी जगह पर आपका काम नहीं करेगा। जो काम आपको करना है वो आपको करना है। खुदा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। हमें अपना काम करना है और खुदा अपना काम करेगा। खुदा आपके ईमान को देखता और आपकी जिंदगी में काम करता है। मरकुस की इंजील 11वें बाब 22वीं और 23वीं आयत में यीशु ने कहा, खुदा पर ईमान रखो और अगर तुम पहाड़ों से कहो। ईमान रखना और बोलना हमारा काम है और फिर खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है। जब हम ईमान रखकर बोलेंगे, खुदा अपना काम करेगा। पहला सलातीन 17वें बाब में मैं आपसे कलाम करना चाहता हूँ। हम इसकी पहली आयत से सीखने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि एलिया खुशहाली को देखकर दुआ करता है और एलिया सारपत की बेवा के पास जाता है, और इससे पहले कि एलिया सारपत की बेवा के पास जाए, वो क्रेत के नाला में था। चौथी आयत में लिखा है, और तू उसी नाला में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। लिखा है वो तेरी परवरिश करेंगे। हम बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे मौज़ात देखते हैं, खुदा किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम करता है, लेकिन यहाँ पर हैरान कुन ये है, खुदा कौवों को इस्तेमाल करता है। जब खुदा इंसान से कलाम करता है या इंसान को इस्तेमाल करता है और फिर खुदा आपके लिए मुहैया करता है। खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है और खुदा आपको
बरकत देना चाहता है। और जब आप खुदा के साथ चलने की कमिटमेंट करते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में आ मौजूद होता है। खुदा ये चाहता है कि आप उसकी फर्माबरदारी करें। बहुत से लोग बाइबल पर ईमान रखते हैं, और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो बाइबल पर ईमान रखने के बावजूद बीमारी की हालत में हैं, वो मुश्किलात में हैं। आप इस बात पर ईमान रखें कि यीशु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, और जब आप यीशु के लिए वक्त ठहराते हैं, वो आ मौजूद होता है। खुदा चाहता है आप अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें। आपका इख्तियार बहुत सादा सा है, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है। और इस बात को याद रखें, जब कोई शख्स ईमान पर चलना शुरू करता है, उसकी जिंदगी में मौज़ात होते हैं। हम देखते हैं अलीशा से खुदा ने कलाम किया। इससे पहले कि एलिया सारपत की बेवा के पास जाए, खुदा ने एलिया से कहा, तू क्रेत के नाला पे चला जा और मैं वहां कव्वों को हुक्म दूंगा। हम नहीं जानते कव्वे कौन सा खाना लाकर एलिया को देते रहे, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि हुक्म खुदा का था और कव्वे एलिया के लिए खाना मुहैया करते थे, और वो खाना एलिया के लिए काफी था। हम जानते हैं कि खुदा मुहैया करता है। खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। खुदा बहुत सारे जराए बनाता है ताकि आपको मुहैया किया जाए। इसलिए खबरदार रहें, सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान ना बनाए रखें, खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम सिर्फ रुपए पैसे के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि खुदा आपकी जरूरियात को जानता है। आपको खुदा के हुजूर झुकना है और वो आपको मुहैया करता है। सिर्फ एक सीजन या 2 सीजन खुदा के साथ ना चलें। आप ऐसे लोग ना बने। जो कोई भी खुदा के करीब आता है, इस बात को याद रखे, खुदा मुहैया करने वाला है और वो मुहैया करता है। हमें हमेशा अपना फोकस खुदा पर बनाए रखना है। खुदा हमारी जरूरियात के मुताबिक मुहैया करना चाहता है। आप ही खुदा के चुने हुए लोग हैं। अगरचे उस जगह पर कहत था, लेकिन खुदा ने एलिया के लिए मुहैया किया। खुदा ने कव्वों को हुक्म दे दिया। वो जमीन खुश्क हो चुकी थी, लेकिन इस बात को याद रखें, खुदा कहत में भी आपको मुहैया करता है। उस जगह पर काल पड़ा था। 8वीं आयत में लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। कई दफा जब हम लोगों से कलाम करते हैं और उसके बाद जब उनकी सुनते हैं, तो पता चलता है वो आज तक अपने मनसूबाजात पर चलते रहे हैं। उन्होंने खुदा को जिंदगी में काम करने का मौका नहीं दिया। ज़बूर की किताब में लिखा है, आप खुदावंद के घर में पौधे की मानद लगाए गए हैं। खुदा आपको मुहैया करता है। वो अपने आसमान को खोलकर हालात जैसे भी हैं आपको मुहैया करता है। हाँ, मुझे याद है जब एक दफा खुदा मुझसे कलाम कर रहा था। रात 3 बजे का टाइम था और खुदा ने मुझे स्वीडन में भेजा, और स्वीडन में खुदा ने बाइबल कॉलेज के लिए भेजा। हाँ, बाइबल कॉलेज कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। मेरा ध्यान अमेरिका के बाइबल कॉलेजेस पर था, लेकिन खुदा ने मुझे स्वीडन भेजा। अमेरिका जाना मेरे लिए आसान था, लेकिन यूरोप जाने के लिए मुझे पैसे दरकार थे। लेकिन मैं अपने दिल में सोच रहा था, ये बहुत मुश्किल है। खुदा जहाँ पर आपकी बुलाहट रखता है, आपको वहीं पर काम करने की जरूरत है। क्या हो अगर आप सिर्फ यही कहें, मैं जिस भी बाइबल कॉलेज में जा रहा हूँ, सिर्फ ये समझ के जा रहा हूँ कि वो बाइबल कॉलेज है। लेकिन याद रखें, आपको खुदा के मनसूबाजात को लेकर चलना है। और जब मैं वहां पर गया, खुदा ने मेरी जिंदगी में जबरदस्त तौर से काम किया। अगर कोई शख्स खुदा की मर्जी को छोड़कर कहीं और जाता है, तो वो खुदा के मंसूबे से हट जाता है। खुदा एलिया से कहता है कि तू जा, और मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरे लिए मुहैया करे और तेरी परवरिश करे। और एलिया वहां पर जाता है और खुदा की कुदरत को देखता है। खुदा ने जहां पर कहा था, वो औरत वहीं पर थी। 10वीं आयत में लिखा है, सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वो लकड़ियां चुन रही है।
سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ ہم اس کہانی میں دیکھتے ہیں کہ خدا زندگی میں کام کرتا ہے۔ ایلیا اس عورت سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے، ایلیا اس عورت سے کلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے، مجھے تھوڑا سا پانی لا دے تاکہ میں پیوں۔ روح میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اس عورت کے پاس صرف ایک روٹی کا آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل تھا، اور وہ عورت بھوک اور پیاس سے مر رہی تھی۔ لیکن ایلیا جو خدا کا بندہ ہے اور خدا کے ساتھ چل رہا ہے، ہمیں ایمان کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک معجزہ کے لیے آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں یسوع کے اندر بھی احساسات تھے۔ آپ اور ہم جس طرح احساسات رکھتے ہیں، یسوع بھی احساسات رکھتا ہے، لیکن یسوع ایمان سے چلتا رہا۔ اگر خدا بغیر ایمان کے معجزات کرتا تو دنیا میں بہت سارے معجزات ہوتے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے آپ اس پر ایمان رکھیں۔ خدا دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو استعمال کرے، خدا آپ کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس بات کو نوٹس کریں، آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں۔ کیا خدا اس سارپت کی بیوہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا؟ خدا جانتا تھا، اسی لیے اسے وہاں پر بھیجا گیا۔ خدا کے خادم کی کیا ڈیوٹی ہے؟ خدا کے خادم کو ایمان پر ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس عورت نے اگرچہ ایلیا کے کلام کو قبول کیا، ایلیا کو قبول کیا، اس کی باتوں کو قبول کیا، لیکن جب تک اس نے ایلیا کے الفاظ پر غور نہیں کیا، اس کی زندگی میں جوں کی توں تبدیلی نہیں آئی۔ خدا کے خادم کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ایلیا اپنی ڈیوٹی کو سمجھتا تھا، خدا نے اسے جہاں پر بھیجا وہ وہاں پر گیا۔ ایلیا جو خدا کا خادم ہے، یہاں پر اس کی کیا ڈیوٹی تھی؟ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس عورت کو ایمان پر پختہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت خدا سے محبت کرتی تھی، لیکن اپنی مشکلات کے باعث اس کے گھر میں بہت کچھ نہیں تھا، اور وہ عورت خوف زدہ تھی۔ آپ کی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات ہو سکتی ہیں، روپے پیسے کی کمی ہو سکتی ہے، محبت کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ جب لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہدیہ جات دینا شروع کریں۔ آج کل کے دور میں اگر آپ ایسا کریں تو لوگ کہیں گے کس طرح کا خادم ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے مجھے دے دو۔ عورت مرنے کے قریب ہے اور پاسٹر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے مجھے دے دو۔ آج اگر کوئی کرے تو لوگ کہیں گے یہ خود غرضی ہے، لیکن خدا کی بادشاہت دینے کے بارے میں بات کرتی ہے، اور معجزات بھی ایسے ہی ظہور میں آتے ہیں۔ خدا آپ کی زندگی میں بڑا کام کرتا ہے، لیکن معجزات اصول کے بغیر نہیں ہوتے۔ یہاں پر بیوہ اگر معجزہ دیکھنا چاہتی ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے اسے ایلیا کو دینا ہوگا۔ جو کچھ آپ زندگی بھر حاصل نہیں کر پائے، خدا آپ کو 1 سیکنڈ میں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر وہ عورت بیج بوتی ہے اور اسی وقت اس کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں۔ دیکھیں، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ جب لوگ خوف میں ہوتے ہیں، جب لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں، اگرچہ لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ کیوں آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس عورت کے پاس بہت کچھ نہیں تھا۔ خدا یہ نہیں پوچھتا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے، اور تھوڑا بہت جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ معجزہ کے لیے کافی ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت ہے، تھوڑا ایمان ہو سکتا ہے، تھوڑے وسائل ہو سکتے ہیں، یاد رکھیں یہ آپ کا معجزہ حاصل کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔
پوائنٹ یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی اماؤنٹ ہو پیسے کی، پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ فرما برداری کریں۔ اس عورت نے کہا میرے ہاں روٹی نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف یہ ہے، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ چابی کا کام کر سکتا ہے۔ خدا تعداد نہیں دیکھتا، خدا آپ کی فرما برداری دیکھتا ہے۔ پہلے تو وہ کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف مٹھی پر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں۔ وہ چند ایک لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی تاکہ اپنا کھانا بنائے۔ سب کچھ تھوڑا تھوڑا اور تھوڑا تھا اس کی زندگی میں۔ یاد رکھیں اس نے اپنے دماغ میں ٹھہرا لیا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ مشکلات اس کے لیے موت کا باعث ہے، کہ ان مشکلات کی وجہ سے وہ مر جائے گی۔ اگر وہ ایلیا کی بات نہ مانتی تو وہ مر جاتی۔ اگر آپ مشکلات کے اندر ہیں اور آپ نے اس طرح کی سوچ رکھی ہے کہ آپ اس میں سے نہیں نکل پائیں گے، اس طرح سے آپ خدا کی قدرت کو روک دیتے ہیں، کیونکہ خوف خدا کی قوت کو روک دیتا ہے۔ اور کیسے یہ خوف آپ کی زندگی میں آتا ہے اور ایمان کس طرح سے آپ کی زندگی میں آتا ہے؟ لکھا ہے اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں۔ خوف ہمیشہ آپ کو موت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ مشکلات کا خوف آپ کو تباہ کرتا ہے۔ میں مر جاؤں گا۔ آپ اپنے حالات کو دیکھ کر ایسا کہتے ہیں، میں اور زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ ایک خوف ہے۔ آپ کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایمان کے بغیر ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اپنے دماغ کو اس دنیا کی خبروں سے مت بھریں۔ یہ دنیاوی خبریں آپ کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہیں۔ آپ جب روز بروز صرف دنیاوی خبریں سنتے رہیں گے، یہ خبریں آپ کو تباہ کر دیں گی۔ آپ کو بائبل کو پڑھنا اور اس کی خبر کو سننا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے لبوں کو کھولیں اور خدا سے مانگنا شروع کریں۔ 2021 کے اس سال میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اپنے لبوں کو کھولیں اور خداوند میں بڑھتے چلے جائیں۔ آپ کو اپنے لبوں کو کھولنا ہے، صرف آپ کا ایمان کافی نہیں ہے، آپ کو بولنا ہے، آپ کو خدا کے کلام کو بولنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ کو اپنے لبوں کو کھولنا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے آپ لبوں کو کھول کر اس کی تعظیم کریں۔ ہاں، ایمان پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کے منہ کو نہیں ہلا سکتا تو آپ کے پہاڑوں کو کیسے ہٹا سکتا ہے؟ ہاں، کئی دفعہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو غیر ایمان ہوتے ہیں۔ غیر ایمان میں رہ کر اپنے آپ کو مسیح میں قائم رکھیں۔ ہمیں خدا کو پہلی ترجیح دینی ہے، ہمیں اپنے ایمان کا استعمال کرنا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مینا نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ ایلیا نے 3.5 سال تک دعا کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قحط کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں اور بھی بیوائیں اس سارپت کی بیوہ کی مانند تھیں اور وہ مر رہی تھی۔ کیوں کسی اور بیوہ کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ سارپت کی بیوہ کے بارے میں خدا نے کہا۔ دوسری عورتیں مر رہی ہیں، شاید ان میں بھی بیوہ ہیں، لیکن یہ عورت اسی مشکلات میں ہے، لیکن خدا کی مرضی اس عورت کے ساتھ ہے، اور یہ مشکلات کے اندر یہ عورت خدا کے ساتھ مضبوط تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلیا کے لیے جو کچھ کرتی ہے، اگرچہ اس کے پاس بہت کچھ نہیں تھا، انہی حالات کے اندر یہ عورت نہیں مرتی۔ وہ ہنسی خوشی بعد میں زندگی گزارتے ہیں کیونکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک زمین پر مینا نہ برسے گا تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا، نہ تیل کی کپی میں کمی آئے گی۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ کہ وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا، نہ تیل کی کپی میں کوئی کمی آئی۔
خدا ایلیا سے کلام کرتا ہے۔ جلدی سے ان حوالہ جات کو میرے ساتھ دیکھیں۔ لوکا کی انجیل 25واں باب اس کی 4 آیت۔ خدا آپ کو برکت دے۔ لوکا 4:26 میں لکھا ہے، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک صدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا اور لوگ مر رہے ہیں۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہاں، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو اس میں نہیں ہے وہ ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ وہ کل جہاں سے پیار کرتا ہے۔ اگر لوگ یسوع کے بغیر مریں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ صرف یہ جان لینا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، ہاں وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ غیر اقوام سے اور پوری دنیا سے پیار کرتا ہے۔ وہ پیار کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ یسوع سے رابطے میں رہیں، اور یہ ایمان سے ہو سکتا ہے۔ خدا ہماری زندگیوں میں شفا کو دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی زندگیوں کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے اگاپے لو کرتا ہے۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے۔ وہ کسی مقام میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں خدا سب سے پیار کرتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، وہ آپ کے گرانوں کو بحال کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اگرچہ مشکلات میں ہیں خدا پر ایمان رکھیں۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے بھی کوئی مشکلات میں ہے، اپنی مشکلات خدا کے سامنے رکھیں، اس سے کہیں کہ میں مشکل میں ہوں۔ لوگ اگرچہ مشکلات میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچن کی یا کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ ایک سوال لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کو پہلی ترجیح دینی ہے اور ماحول کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ خدا کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اور یہ زبردست ایکسپیرینس ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مشکلات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمیں لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ نے کس طرح سے، اور آسمان کو کھولنے کی یہ ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ کرنا شروع کریں۔ ہمیں خدا کے کلام کو روز بروز پڑھنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہے۔ بائبل عبرانیوں میں یوں کہتی ہے کہ آپ نے اپنے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ عبرانیوں 3 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ جس بھی مشکلات میں ہیں، یسوع نے آپ کی مشکلات کو صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ ہم اس بات کا انتظار نہیں کر رہے کہ خدا آئے اور ہمیں بچائے۔ خدا کے منصوبہ جات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، خدا کے وعدوں کو لینا ہے اور زندگی میں کام کرنے کا موقع دینا ہے۔ سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یس، اکارڈنگ ٹو ہز لو، تمام طرح کی شریعت سے مسیح نے مجھے آزاد کیا ہے۔ آپ کو برائی میں بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ زبور 23 اس کی 1 آیت، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، خدا کے کلام کو لیں، اپنے لبوں میں رکھیں، اپنے دل میں اتاریں، اس کو بولنا شروع کریں۔ صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر روز آپ کو دعا کرنا ہے اور غیر زبان بولنی ہے۔ اے باپ، یسوع المسیح کے نام میں، یسوع جتنے لوگ آن لائن ہمیں سن پا رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا تیری قدرت چاہتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جتنے لوگ اس نشریات کو سن رہے ہیں، تیری آواز کو سن رہے ہیں، میں تیری برکات کو ان کی زندگی میں جاری کرتا ہوں، یسوع کے قادر مطلق نام میں۔ فلپیوں 4:19 کے مطابق، میرا باپ خدا یعنی جو مہیا کرتا ہے، اے باپ میں اس کلیسیا کو برکت دیتا ہوں۔ خدا تیری قدرت کے وسیلہ سے تو مہیا کرتا ہے، جو کچھ بھی بنی نوع انسان کی ضرورت ہے تو مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا میں اس کلیسیا کو برکت دیتا ہوں۔ خدا تیری الہی قدرت ان کی زندگی میں جاری ہو اور یہ تیری مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کریں۔ خدا میں اس کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور جتنے لوگ اس نشریات کو سن پا رہے ہیں،
खुदा तेरी इलाही फेवर इनकी जिंदगी में जारी हो और मौकों के दरवाजे तेरे लोगों के लिए खुले रहें। यीशु के कादर मुतलक नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू मौके फराहम करता है ताकि हम सरफराजी हासिल कर सकें। खुदावंद, हम किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहेंगे। खुदा, हम तेरी कुदरत को जारी करते हैं यीशु के नाम में। अपने लबों को खोलें और ये कहना बंद करें कि मेरे पास फलां चीज नहीं, फलां चीज नहीं। खुदा आपको मुहैया करना चाहता है। खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें। खुदा आप सबों को बरकत दे। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।